بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف۔ مدینہ منورہ کی ایک پرنور شام تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں گنبد پر پڑ رہی تھیں اور فضا میں ایک عجیب سی روحانی کیفیت طاری تھی۔ مسجد کی ستونوں کے درمیان کئی حلقے لگے تھے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ انہی حلقوں میں ایک حلقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے کزن اور ترجمان القرآن کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے گرد کئی نوجوان اور بزرگ بیٹھے تھے، سب خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ سورۃ صاد آیت نمبر 75۔ یہ آیت سنتے ہی محفل میں ایک خاموشی چھا گئی۔ سب کے دلوں میں ایک ہی سوال جاگا، اللہ نے کس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن ایک راز یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ سنتے ہی شاگردوں کی آنکھوں میں تجسس کی روشنی جھلکنے لگی۔ پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سب سے پہلی تخلیق جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ قصہ بیان کرنے لگے، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو اس میں ہر رنگ کی مٹی موجود تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لائیں، سفید، سیاہ، سرخ، زرد، ہر رنگ کی مٹی اکٹھی کی گئی۔ پھر اس مٹی کو گوندا گیا، پانی سے تر کیا گیا اور ایک مجسمہ بنایا گیا۔ یہ مجسمہ کئی برس بے جان پڑا رہا۔ فرشتے اس کو دیکھتے اور حیرت میں ڈوب جاتے۔ شیطان اسے دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ سوچتا تھا، یہ مٹی کا پتلا کیسے اللہ کے نزدیک خاص ہو سکتا ہے؟ پھر وہ دن آیا جب اللہ نے فرمایا، میں اس میں اپنی روح پھونکنے والا ہوں۔ جب اللہ نے روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام حرکت کرنے لگے۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں، دل دھڑکنے لگا، زبان پر اللہ کا پہلا کلمہ جاری ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ فرشتے یہ منظر دیکھ کر جھک گئے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ صرف ابلیس نے انکار کیا کیونکہ اس کے دل میں تکبر اور حسد تھا۔ دوسرا واقعہ جنت کی تخلیق۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دوسری مخلوق جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی وہ جنت ہے۔ پھر وہ حدیث بیان کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل نے کبھی سوچا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ جنت کو اللہ نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا تاکہ اس کی شان دنیا کے کسی مکان سے بلند ہو۔ جنت کی نہریں دودھ، شہد اور شراب طہور کی ہیں۔ اس کے محلات موتیوں اور سونے سے بنے ہیں۔ اس کی زمین کستوری کی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی ایک اینٹ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی اور ان کے بیچ میں مشک کی گارہ۔ یہ جنت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تاکہ مومن جب اس میں داخل ہو تو جان لیں کہ یہ کسی عام تخلیق کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تیسرا واقعہ عرش عظیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیسری چیز جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ عرش عظیم ہے۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ قرآن میں آیا، رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 129۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور زمینیں عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک چھوٹی سی انگوٹھی بڑے ریگستان میں۔ عرش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں، اور اللہ نے اسی عرش کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔
تاکہ یہ اس کی کبریائی کی نشانی ہو۔ چوتھا واقعہ قلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں فرمایا، چوتھی چیز جو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کی وہ قلم ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس سے فرمایا لکھ۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دے۔ ابو داؤد۔ یہ وہ قلم ہے جس نے تقدیر لکھی، انسان کی پیدائش، اس کی موت، اس کا رزق، خوشی، غم، سب اس قلم نے اللہ کے حکم سے تحریر کیا۔ صحابہ کا رد عمل۔ یہ سن کر محفل میں موجود سب لوگ حیرت اور خشوع میں ڈوب گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، کیا عظیم رب ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم، جنت، عرش اور قلم کو پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تاکہ انسان سمجھ لے کہ اس کی اصل کتنی قیمتی ہے۔ وہ مٹی سے ضرور پیدا ہوا ہے لیکن اللہ کے ہاتھوں کی تخلیق ہونے کی وجہ سے اس کا مقام بہت بلند ہے۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ انسان کی اصل عزت، انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لہٰذا اسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جنت کی حقیقت۔ جنت عام نہیں بلکہ اللہ کی خصوصی تخلیق ہے، اس لیے ہر مومن کو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ تقدیر پر یقین۔ قلم نے جو لکھ دیا وہ بدل نہیں سکتا، لہٰذا انسان کو صبر اور دعا کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ غور و فکر۔ اے سننے والے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہم اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی تقدیر پر اللہ کی رضا سے راضی ہیں؟